دیکھیں اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ جو میڈیا بیچارے اندر جاتے ہیں یہ ایجنسیاں ان کو بھی کنٹرول کرتی ہیں. جو 4-5 کو اندر بھیجتے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم ان کے مطابق خبر نہ دیں ہمیں اندر نہیں جانے دیتے. تو جو اندر جانے کا شوق رکھتے ہیں ان کو وہ کرنا پڑتا ہے جو ان کو ایجنسی کے بندے بتاتے ہیں. اب یہ سوچو کہ چلو کوئی کسی انڈیا سے تو ڈرو، وہ تو بچوں سے ڈر رہے ہیں. انہوں نے عمران خان کو یہ سوال پوچھا کہ وہ یہ احتجاج لیڈ کریں گے، اور وہ پھر اندر سے ایک خبر یہ سچی ہے، اس نے اندر سے ایک بندے نے بتا دیا سچ کہ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ باپ ہی کافی ہے لیڈ کرنے کے لیے. تو اس لیے بچے بالکل آئیں گے انشاءاللہ. کیوں روکیں گے؟ یہ ان کے پاس نائکاپ ہیں، وہ پاکستانی شہری، اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے نائکاپ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے پاکستان کا. تو اس لیے وہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہری واپس ہی نہ آ سکیں؟ کیونکہ صرف وہ ایک اپنے والد کو کیوں نہ ملیں آ کے؟ تو یہ انہوں نے کبھی رانا ثناءاللہ لکھ دیتے ہیں کہ اگر قانون سے باہر ہوئے تو ہم ان کو اریسٹ کر لیں گے. تو بچوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر. ان کا والد جیل کے اندر بیٹھے تو اگر اریسٹ کر رہے ہیں تو میں کہوں بچے بھی نہ بیٹھ، لیکن ہم تو نہیں کروانا چاہتے نا کہ ہمارے بچے باہر سے آئیں. آپ کو یہ بھی یاد رکھیں کہ باہر کی یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ چاہتے ہیں وہ آئے نہ، کیونکہ اگر وہ آتے ہیں، اگر یہ ان کو کچھ کہتے ہیں تو وہ تو اتنا بڑا انٹرنیشنل انسیڈنٹ بن جائے گا. تو ان کی اگر یہ نہیں آنے دیتے، پھنس گئے نا بیچارے. خوف زدہ ہیں. حالت یہ ہوگی اب یہ بچوں سے خوف زدہ ہیں، عمران خان کے بیٹوں سے خوف زدہ ہیں. یہ عمران خان سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ انہوں نے ان کو آئسولیشن میں کر دیا ہے. اتنی آئسولیشن میں کر دی ہے کہ کل سوائے ایک لائر کے کوئی ان سے بات یا ملاقات نہیں کر سک رہا ہے. تو کس چیز سے خوف زدہ ہیں؟ اگر یہ اتنے طاقتور ہوتے تو خوف زدہ ہوتے. عمران خان نے، اب آپ یہ جو میں کہوں گی جو عمران خان نے کہا ہے کل، آپ دہرا ہی نہیں سکتے ہو. عمران خان نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں صرف ایک لاء ہے، مارشل لاء نہیں ہے، اس وقت عاصم لاء ہے. عاصم لاء کا مطلب جو وہ آرڈر کرتا ہے نا وہی سچ ہے اس ملک میں. اس وقت جج کو آرڈر آتا ہے سزائیں دے دو، 2 سیکنڈ میں آنکھیں بند کر کے سزائیں دیتے ہیں. جس وقت کہتے ہیں کیس بند کر دو، کیس بند ہو جاتا ہے. جس وقت کہتے ہیں کیس چلا دو، جج صاحب کیس چلا دیتے ہیں. تو یہ اس وقت ڈکٹیٹر سے بھی اوپر چیز ایک ہوتی ہے یہ آپ، اور یہ چل ہی نہیں سکتا. حضرت علی کا قول پھر سے دہرا دیتے ہیں، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں چلتا. یہ ختم ہو جائے گا. یہ اس لیے لوگ جو برداشت کر رہے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، یہ ان کی فتح ہوگی کیونکہ انہوں نے مضبوط کھڑے رہے ہیں. جو جیلوں سے نکل کر آتے ہیں وہ بھی مضبوط کھڑے ہیں. انہوں نے جتنا ظلم کرنا ہے، لوگوں کے گھر توڑے ہیں، انہوں نے وہ کام کیا جو نہ آپ کا دین اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اجازت دیتا ہے. عورتوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے نہیں چلے گا. ہمیں دیکھ لیں، ہمیں جیلوں میں بھیج چکے ہیں، ہمارے پر 80 FIR کاٹتی ہیں. کیا ہماری زبانیں بند کر دیں گے؟ ایک ہی طریقہ ہے، یا ہمیں مار دو گے یا ہمیں جیلوں میں ڈال دو گے. ہم دونوں چیزوں کے لیے تیار ہیں. تو اس لیے یہ سمجھ جائیں کہ اگر میرا مشورہ ہو اس وقت جو جنہوں نے مارشل لاء لگایا ہوا ہے، دیکھیں آپ مسلمان ہیں، آپ ڈرے ہوئے ہیں اور آپ خوف زدہ ہیں، اور بندوق کی زور سے آپ ہم لوگوں کو نہیں کر سکتے. آپ ہمارے محافظ ہیں، ہم آپ کو اپنا سمجھتے ہیں. ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کی عوام ہیں. ہم وہی ہیں جن کو آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ عہد کر کے آتے ہیں کہ ہماری حفاظت کریں گے. تو اس لیے آپ راستہ تھوڑا سا بھٹک گئے ہیں. ہم آپ واپس آئیں، ہم آپ کو پیار اور محبت دیں گے، لیکن اس راستے سے آپ ہٹ جائیں، اپنی قوم کے اوپر ظلم نہ کریں. علیمہ خان صاحب، جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو آپ اپنی لیگل ٹیم سے پوچھ رہی تھی کہ کون سے کیس میں مجھے جو ہے یہاں پہ آنا پڑا، تو انہوں نے کہا صدقہ کیس میں. آپ نے کہا میں وہاں پہ موجود نہیں تھی. کل ایک ماں ایک FIR لے کے آئی ہے، اس کا بیٹا 8 مہینے پہلے شہید ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر وال چاکنگ کا جو ہے وہ ایک FIR ہوئی ہے 3 بھائیوں کے. اس پر آپ کیا کہیں گی؟ آپ تو ماشاءاللہ زندہ ہیں اور ایک بندہ شہید ہو گیا ہے، اس کے اوپر بھی FIR ہوئی ہے. دیکھیں جو FIR میں نام ڈال رہے ہیں اس کو بھی کہ ڈر نہیں ہے کسی چیز کا. نہیں تو
झूठी FIR बनाना जुर्म है पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक। झूठी FIR जुर्म है। आप जो जब इमरान खान के ऊपर 300 झूठी FIR डाल सकते हो तो वो सोचते हैं बाकी ये तो कीड़े मकोड़े हैं, इनके ऊपर डालते जाओ, और इसको मजाक समझ रहे हैं। यहाँ कानून को तो ख़त्म हो चुका है। इमरान खान कहते हैं ना रूल ऑफ लॉ दफन हो गया है। जब एक ही लॉ चलेगा उनको भी डर नहीं है, वो जिसका मर्जी डाल दें, उनको सज़ा ही नहीं मिलनी है। झूठी FIR की सज़ा होती है। जब इनको सज़ा ही नहीं मिलनी तो फिर इनको मरे हुए भी डाल देंगे, ज़िंदा भी डाल देंगे। एक मजाक आपने बना दिया कानून का। इसको अपने वापस रास्ते पे लाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो मुल्क के अंदर क्या होगा, अफरा तफरी मच जाएगी। इस वक्त तो कोई किसी को उठा सकता है। तो इसलिए आप सबको, हम सबको फ़िक्र करनी चाहिए कि कल जो इनके साथ हो रहा है वो हम सबके साथ होना है। ये नहीं है कि हमारे साथ नहीं होगा, कल आपको उठा के ले जाएंगे। मैम 26 नवंबर को आप लोग एहतजाज के लिए आए थे, डी चौक से गिरफ्तार किया गया था। अब 5 अगस्त को भी आप फैमिली यानी कि 26 को आपको 4 अक्टूबर, मेरे बात सुनो। ये बेचारे फ़ोन तो उठा के ले आते हैं, पहले अपनी तारीखें भी नहीं पता होती, फैक्ट्स भी नहीं पता होते। बेटा थोड़ी सी पहले रिसर्च करके आया करो। तो हम गिरफ्तार 4 अक्टूबर को हुए थे। आप मुझे कह रहे हो 26 नवंबर को हम गिरफ्तार। फिर आप लोग आएंगे अगस्त में इधर ही पिंडी में होंगे या लाहौर में या पेशावर में? हम सादकाबाद से गिरफ्तार नहीं हुए थे। हम 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में डी चौक से अकेले खड़े हुए, जब अभी एहतजाज शुरू ही नहीं हुआ था तब गिरफ्तार हुए थे। पहले ये मैं बता दूँ, ठीक है? तो पहले आपको, अब मेरे से पहले पूछेंगे फैक्ट्स, पहले मैं आपको ट्रेन करूँगी कि कौन कौन सी तारीखें थी। खैर मैं खुद भूल जाती हूँ, आपको क्या मैं बताऊँगी, मुझे खुद नहीं पता सादकाबाद कब थी और सादकाबाद है कहाँ, ये भी नहीं पता।